ہر اسکول میں کوئی بڑے فیمس بچے ہوتے ہیں جو ان کا ایک اورا ہوتا ہے جن کو ہر بچے کو ان کا نام پتا ہوتا ہے. ہم اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے اور 10-12 ہزار بچوں میں یو ور ویری فیمس. جو بھی جس اسکول میں رہا ہے کوئی سونیا نیک کریسنٹ ہے کیتھیڈرل ڈینتھنیز ہے آپ بکنائٹ سے لے کے مطلب برامین سے چلے جائے اپ ٹو اینی اسکول تو ہر اسکول کے ڈفرینٹ اور ہے. ہمارے وقتوں میں جب ہم یہ ارلی 90s میں کیونکہ ہم تو 2002 کے گریجویٹ ہیں, اس وقت اسکول میں نا ایک چیز بتائی جاتی تھی 2 کے میٹرک کہ ڈسپلن ہونا چاہیے. ویری ٹرو. ارلی 90s مڈ 90s لیٹ 90s میں آپ کو ڈومینیشن جو اسکولوں میں تھی وہ تھی کہ بھائی ڈسپلن. آج کل کے اسکولوں میں کہتے ہیں کہ یہ بچے کو کانفیڈنس دے, لیکن ایک چیز تو مجھے آج کنفرم ہو گئی ہے کہ یار اگر اسکول میں آپ نے فیمس ہونا ہے, آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایک ایسا اورا ہو جس سے ہر بچہ اٹریکٹ ہو, تو یو نیڈ ٹو بی دا کنگ ان یور اون مائنڈ. 100%. آغا جانی سر کیسے آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آغا جانی مجھے تو آپ کی تھوڑی ہسٹری پتا ہے. ہم اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے اور 10-12 ہزار بچوں میں یو ور ویری فیمس ایٹ دیٹ ٹائم. ہر بچے کو آپ کا نام پتا ہوتا تھا. تو بیسکلی آج ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر اسکول میں کوئی بڑے فیمس بچے ہوتے ہیں جو ان کا ایک اورا ہوتا ہے جن کو ہر بچے کو ان کا نام پتا ہوتا ہے. تو آئی واز ویری لکی انف کہ مجھے آپ کے ساتھ اس وقت دوستی کا موقع ملا, اینڈ وی ور ویری دوز ور ایکچولی ویری پراؤڈ مومنٹس فار اس. جب ہم آپ کے ساتھ گھومتے تھے ہم کہتے تھے آئیے ہی از آر بڑی تو وہ, لیکن تو بدماش کبھی بھی نہیں تھا. You were always very famous. Robin Hood at that time. یار سے چھین کے میں نے اپنے پاس بھی رکھے. رابن ہوڈ تو کبھی بھی نہیں تھا. بچوں کا لنچ کھاتا تھا تو وہ میں نے کھانا کچھ رکھتا تھا نا, جس طرح کی کنٹری میں رہا دوسری چیز کچھ کہہ رہا کرپشن کے بغیر تو میرا دین نہیں. تو ذرا اپنے ہماری آڈینس کے لیے بتائیں نا آپ کی ہسٹری کیا ہے, آج کل کیا نا. جی انگلش میں کہتے ہیں بن دیئر. پاپولیرٹی قائم رہی ہے نہیں رہی تو کیا ذرا بتائیں نا, میری ذرا آڈینس کو بتائیں. یار ایکچولی بن دیئر ڈن دیٹ والا سین ہے. اور جو لوگ بھی ٹی پی ایس پہ رہے ہوئے ہیں وہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی جس اسکول میں رہا ہے کوئی سونیا نیک کریسنٹ ہے کیتھیڈرل ڈینتھنیز ہے آپ بکنائٹ سے لے کے مطلب برامین سے چلے جائے اپ ٹو اینی اسکول تو ہر اسکول کے ڈفرینٹ اور ہے. ہمارے اسکول کا اور بہت ڈسپلن تھا. اینڈ یو ریمبر دیٹ کہ بال لمبے رکھنے کے اوپر. اب تو ٹیچر مطلب ڈانٹ دے ہلکا سے تو اس کے پیرنٹس آئے تھے, تب تو پیرنٹس کہتے تھے یہ بچہ آپ نے مارے بغیر بھیج دیا, کٹے اس کو. تو وہ کٹیا والا سین تھا اور وہ آپ کو پے بیک کرتا ہے. آپ کو رکشے میں سفر کرنا پڑے, آپ کو مرسیڈیز میں سفر کرنا پڑے, آپ کو BMW میں سفر کرنا پڑے, آپ کے لیے سب بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی رائڈ نہیں مل رہی ہے تو رائڈ ہونا بائک. یہ نہیں ہوگا شرٹ میں بائک پہ کیسے رائڈ کروں, میں نے تو کبھی زورا سے گزرا ہی نہیں. تو اسکول کی ڈویژن پبلک اسکول کی بہت بڑی ایک پاور تھی کہ جو لکھا تھا نا یونٹی فین ڈسپلن, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا ہر جگہ. گرمی اگر 43 سینٹی گریڈ ہے تو گڈ فار پبلک. بھائی بچوں نے تو اسکول میں کھڑا, یو ریمبر دیٹ کہ اٹھا آواز آتی ہے اسمبلی میں اٹھا کر کے بچہ. مجھے آئی اسٹل ریمبر دوز ٹائمس کہ وہ ہماری اسمبلی ہوتی تھی اور ہمیشہ ایک آدھی اسمبلی میں ایک بچے کی ٹھا کی آواز آتی تھی. پتا چلتا لو جی آج یہ فلانا بے ہوش ہو گیا, آج فلانا بے ہوش ہو گیا, لیکن اسمبلی نہیں ہماری لوگ. اسمبلی نہیں ہوتی تھی. کوشچن میں اگر آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہے لیفٹ سینیٹیز لوگ نہیں کر رہے صحیح طرح تو ٹی پی صاحب ہوتے تھے ہمارے, اللہ ان کو حیات دے. نو ہی از لیونگ اراؤنڈ. ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں دے ہیو لیفٹ دس دنیا فانی. تو یہ کہ وہ جو تھے اس سے وہ بڑا ان کے روب اور دبدبہ ہوتا تھا. اچھا مجھے یہ بتا کہ اسکول میں تیری پرسنالٹی کیسی تھی اور کیا وجہ تھی جو تجھے لگتا ہے جو تجھے لگتا ہے کہ تیری پاپولیرٹی اس میری پرسنالٹی کے اس ٹریٹ کی وجہ سے تھی؟ یار خان صاحب واز اے بورن ڈیئرنگ گائے. مجھے میرے پیرنٹس نے ایسے ٹرین نہیں کیا, مجھے میرے ٹیچر سے بہت ٹرین نہیں کیا. میں کسی کا کریڈٹ مار نہیں رہا, لیکن کچھ بورن ایٹریبیوٹس ہوتا ہے. آلویز بلیو اپنے آپ کو آپ کسی طرح بھی پالش کر سکتے. وہ کچھ چیزیں آپ میں بورن ہوتی ہیں اور وہ بورن تھی. اور وین آئی وینٹ ٹو اسکول, یعنی اسکولنگ ساری کی, تو نرسری سے لے کے 10 تک وہ قصے ہیں اور اس کے اندر قصوں کا جمع غفیر ہے. اگر آپ اس کے اسٹارٹ سے لے کے اندر چلے جائے تو ول سی لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن. تو اس کے اوپر وہ میری تھوڑی سی ہنسی بھی نکل رہی ہے. آئی ریمبر دس کہ کئی جگہوں پر تو اللہ کرم ہے کہ اوور کانفیڈنس سے اتنی ضلالت ہو رہی ہے جس کی کہنے کی یاد نہیں ہے. مجھے there was a guy فہد علی کاظمی, اگر آپ جانتے ہی, he is very talented.
اور بہت اچھا اسپوکس پرسن تھا. تو there was a guy اور وہ ہمیشہ میں اس کو دیتا تھا یار کہ بولنا تو بھائی کو بھی بہت ٹائٹ آتا تھا نا, کانفیڈنٹ تو بھائی بہت تھا اور ڈیئرنگ بھی بہت تھا, ہر ٹیچر کے ساتھ دنگا کرنا, ہر ایک سے وہ کرنا. لیکن الحمدللہ جو مجھے کانفیڈنس بیک فائر ہوا وہ مجھے پتا چلا کہ نہیں یار ہر جگہ ہر چورا نہیں بیچا جاتا, ہر مسواک ہر جگہ نہیں بکتی. تو میں نے کہا یار یہ بچہ اسپیچ دیتا اپن بھی اسپیچ دے گا, اپن بھی کھڑا ہوگا ادھر. میرا اسپیچ اٹائرم نہیں تھا یار, مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ میں میرا کالج سے بک پڑھ کے میں نے کہا میں ہیرو بنوں گا. تو ٹیچر نے کہا اور مجھے ٹیچر نے کہا کہ آغا آپ مجھ سے اسپیچ لکھوا لیں. میں کہا میم آغا اپنی اسپیچز خود لکھتا ہے. بھائی مطلب سہمت علامہ اقبال تھا نا, تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یار اس وقت آئی فون شیفٹ والے بچے بھی نہیں تھے. تو بھائی اپنے اندر وہ تھا پرو کیم شاہ رخ خان تھا. میں بلاؤ زمانے میں تو شاہ رخ خان ہوتا تھا. مان نہ مان بھائی نے تو مان لیا اپنے آپ کو, تیرے ماننی تیری گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں نا, بالکل ایزی سین ہے. صحیح ہے. تو میں وہاں پر گیا ہوں when I went for a speech, تو لڑکے بڑے اسپیچ کر رہے ہیں. میں کہا یہ کیا ہے, یہ کیا بول رہے ہیں, اسپیچ تو مانیے. اور رمضان it was very embarrassing. It went alhamdulillah went very wrong. It went terribly wrong. تو یہ ٹیچر نے کہا کہ جی نیکسٹ ہو اس, تو اسٹوڈنٹ ممبر سندھو صاحب تھے, تو انہوں نے کہا نیکسٹ از آغا. اب آغا واز اے برانڈ ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے کہا پتہ نہیں اب آغا آ رہا ہے تو کیا کرے گا. اور آغا نے کیا کیا, میں نے آئے کہا کہ ٹیچر جناب والا جناب. اب مجھے یہ جناب صدر بھول جاتے ہیں یار, میں انسکرپٹڈ بولتا ہوں سیدھی بات. یہ پوڈ کاسٹ بھی کوئی اسکرپٹ, بس انہوں نے مجھے بلایا, میں آگے تجھے انٹرویو دے رہا ہوں. تو میں نے کہا جناب صدر, 3 دفعہ جناب صدر ہی میں نے بولا نا. تو ٹیچر پریشان ہو گئے کہ ایک صدر ہے, کتنی دفعہ صدر بولنا ہے اس نے. بعد پھر بھائی نے اپنا کانفیڈنس گین کیا اور میں نے کہا جناب والا. اب میں بولی, وہ اسپیچ پیتھیٹک تھی. جو میں نے بولی تو مجھے ریئلائز ہوا یار کہ زندگی میں کوئی کام بھی کریں کانٹینٹ نہیں لکھنا بھائی, جس میں ہم فیل ہے. تو وہ جو میں نے بولا تو ٹیچر نا مجھے میری یوں دیکھ رہی ہے. میں کہا بھائی بہت ایلیویٹ کر گیا, کیونکہ کراؤڈ چپ ہو گیا نا, کراؤڈ دیکھنے لگ گیا. میں کہا ایگزیکٹلی وہی جو آگے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی ایلیویٹ کر گیا. بھائی کراؤڈ کو پیچھے چھوڑے, کیونکہ جب آپ فیئر میں جاتے ہیں دنیا کو عقید سمجھتے ہیں. تو بھائی نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا کریں گے. ایک 8 کلاس کا مجھے لگا میرا سینئر بی بی سی میں انٹرویو نہ چلا جائے, کیونکہ بچے نے یار رمضان پھنس رہے ہیں. I can't tell you that especially to لوگوں کے دور میں اس سے بجائے امبیرس ہوتا یا صحیح طرف جاتا میں, اور اس سے میں نے کہا نو وے, اس کا مطلب اسکرپٹ ہٹ ہو گیا. کہ پہلے بھی جو اسپیچز تھے لوگ نارمل تھے, میری لوگ ایسے ہو گئے کہ یار میں کہا واو کیا کانٹینٹ لکھا بچے. مجھے پہلی اسپیچ میں دے رہا تھا, لیکن میری کلاس ٹیچر سے مجھے نا بھائی میں یہ مجھے بہت زیادہ امپریس ہو گئی. یا تو میم یا کلاس ٹیچر تھی میری, وہ I don't want to name her, اور میری انگلش کی ٹیچر تھی. اس میں ایک لائن مجھے اب تک یاد ہے, جب میں نے بولا نا کیا بچے چھوٹے کے ٹائم لائنوں کو چیرتے ہوئے آگے جاتے, وہ چیرنے والا ٹیچر نے ایسے کر دیا. میں کہا نو بھائی آگا تم اپنا مقام بنا گئے. شاید اب وہ جو لڑکا ہے فہد تو آؤٹ ہو جائے گا نا, نہیں رہے ہوگا آگے کمپٹیشن میں. تو میں کہا فہد میں آ رہا ہوں. تو اٹ واز ویری امبیرسنگ. تو کچھ نہیں, اس پہ اپنا وہاں پر ٹیچر نے مجھے اسپیچ میری کلوز کروا دی, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ سامنے کہ ڈن آؤٹ. تو میں کہا یار اتنا اعلیٰ دیا کہ انہوں نے یہ روک دیا کہ بس اس سے زیادہ بیٹا اب تو سنا نہیں جائے گا. میں تو اسی غلط فہمی کا شکار تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جس نے پوچھا آپ کلاس ٹیچر کون ہے, تو میری ٹیچر تھی نا, مجھے یوں کر ڈس فون کر دیا مجھے کہ بچہ میرے ساتھ ہے ہی نہیں. تو میری لیے تو پراؤڈ مومنٹ تھا. میں کہا سر وہ تو کہتے ہیں نائلہ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو, کہ تھی جی سر. اور میں کہا اس سے مطلب کہہ رہی کہ یہ لیگ عام نہیں ہے, یہ بالکل جو ہے نا جس طرح آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں نا, تو جنرل اسٹاف پہلے ہی پڑھے کہتے ہیں بھائی جنرل بنے. تو مجھے لگا بھائی بھی بہت اسی میں جانے والا ہے کہ بھائی کو شاید یہ اسکالرشپ میں باہر بھیجا. تو میں بالکل اب ٹیچر آگے آگے چلی گئی, آگاہ آپ آ گیا ساتھ. اس میں مجھے وہ روم سے باہر لے گیا نا, تو میں آپ یار 8 کلاس کا بچہ ہے نا, 7 یا 8 میں تھا. تو میں کہا شاید مجھے نا یہ کہیں بالکل الگ جگہ بھنگ کر دیں گے, جو ٹرین کریں گے وہ ٹرین کر کے پھر نکالیں گے. مجھے ایسی فیلنگ, میں ڈی سی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. میں کہا میم ہاؤ ڈو یو لائک اٹ. تو انہوں نے جس طرح کوئی مطلب فقیر آپ سے مانگ رہا نا, اس کو ٹوٹل اگنور مار دیا, اور میم چل رہی ہے. میں کہا میم نے سنا نہیں. تو میں نے اب اتنا کانفیڈنس کہ میم کے بالکل پیرل گاڑی پارک کر لی نا, اپنے ساتھ آ گیا, پیدل چل رہا ہوں میرے ساتھ. میں کہا میم ہاؤ اٹ واز. تو میم نے پہلے ادھر دیکھا, اب وہ گلی بالکل سنسان ہوگی نا, وہاں کوئی بندہ نہیں گزرا. لائنوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں, کہاں چیرے آگا. میں کہا میم وہ, میں کہا میم میں تو بولا ایک دم پہلا شوق پڑا ریالٹی کا. یار آپ میرے 80 مارکس ہے, میرے یا 90 ہونے چاہیے. کسی کے بیٹا آپ کے 80 نہیں 40 تھے, وہ 4 کو 4 کرتے, تو آپ تو پہلے سیریمنی نہیں کر دی آپ نے.
تو وہ میں نے تھپڑ مارا, میں کہا میں تو میم پہ روک گیا, مجھے سمجھ نہیں کیسے کیوں مارا. میں کہا میں تو یوں کہتی کیا لکھ کے لائے آپ, یہ اسکرپٹ ہے, یہ کچھ چیز ہے, یہ کچھ اسپیچ ہے, لائنوں کو چیرتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے لائنوں کو چیر کے. میں کہا میم لائنوں کو چیرے گھر جا رہے تھے. میں نے یار حمزہ میں امبیرس ہو گیا, بڑی امبیرس ہوا. ہم سے پوچھے ریالٹی ہٹ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ تو دماغ میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کنگ بنا کے رکھتا تھا. میں لائف میں تو میں فیل ہو گیا, آپ کو تو بہت ریئلٹیز پتہ ہے, ہم پوڈ کاسٹ بھی نہیں بتا سکتے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ سویگ نہیں چھوڑا بھائی نے. مطلب تو ابھی بھی اپنے آپ کو ہر چیز میں سکسیسفل سمجھتا ہے. وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے, ہماری بلی کے اوپر بیٹھ گئی, بلی پریشان ہو گئی کبوتر کہاں گیا. لٹرلی ایسا سین. ہم نے کہا وہ سنیے نا کہ آنکھیں بند کر لے کبوتر تو بلی نہیں جا, بھائی بلی کے اوپر بیٹھ کے جاتے کہ بلی پریشان ہے. تو بیسکلی آگا جانی مجھے I to cut you off, جوک سے ٹیچر نے مجھے ڈانٹا اور مارا, لیکن ان کے کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ کبھی تھپڑ سے کہاں جاتا تھا. وہاں میں دیکھے نا ویسے نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھے معذورین سے صدیقی صاحب کا, تو ویسے کہتے کرتے ہیں اتنے مجھے تھپڑ پڑے تو کوئی بات نو پرابلم. تو میں کہا نو پرابلم, ہم پھر ٹرائی کریں گے. تو بھائی نے اس کے بعد پھر بہت ساری اٹیمپٹس کیے اینڈ تھینکس ٹو گاڈ ٹیریبلی ٹوٹلی فیلڈ ان اسپیچ. مجھ سے اردو میں اسپیچ نہیں دی گئی. I was not made for that at least, but I tried. اور اس طرح کے پھر ہم باہر ہیں, شیکسپیئر کی چیزیں اور بہت ہیں. I please want you to go for another question, پھر میں آپ کو ڈیٹیلس بتاتا ہوں. لیکن جو مائنڈ میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ کنگ بنا کے رکھتا تھا. یار ہم سے ایک بات ہو, اگر آپ مائنڈ میں کنگ ہیں تو لوگ آپ کو جینے دے رہے, تو دربار یا وزیر یا درویش سمجھیں گے تو آپ کو کھا جائیں. اچھا کہ ابھی ریسنٹلی I went to a birthday party, اور میرے گھر کے بڑے قریب لوگ تھے, تو when I pressed this کرتا تو it has some like اس میں نشان تھے. تو I realized and I pressed it, تو مجھے 1 منٹ کی لگے یار یہ میں کیسے کیری کروں, because I know میرا وہ انٹر ہونے کا اور ہی اتنا اسٹرانگ ہو. اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ, میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں ان تمام لوگوں کو میسج دے رہا ہوں ان اے فنی وے کہ یار آپ کے اپنے اندر وہ چیز ہوتی ہے. آپ ٹاپ ایکٹرس کی پرانی ایکٹنگ نکال کے دیکھیں, آپ ہنس کے پاگل ہو جائیں. تو یہ کیا جو اب تم اور چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں یار. یو نیور نو کب کلک ہونا, یو جسٹ نیور نو آپ نے کب کلک کرنا. جان ایلیا 40 سال بس ہو جائے لوگوں. تو اٹس ناٹ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, بٹ یہ کہ وین یو کانفیڈنٹ نا, تو آپ کو ایک اپنی سے پازیٹیو وائب آتی ہے. یار آپ ہی اپنے آپ کو ڈاؤن کریں گے تو آپ کو آپ کون کرے, پہلا بندہ اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں. تو بیسکلی لیکن کبھی کبھی نقصان دہ بھی چیز ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس لائک سائنائڈ. اگر اس کی کوانٹٹی 1 سینٹی میٹر لیکن آپ کو پھر فرق نہیں پڑتا نا, کیونکہ آپ پھر اپنے دماغ میں کنگ ہو اگلے دن, ویری نیکسٹ ڈے. آئی ایم پریٹی شیور کہ جب آپ کے وہ میڈم آپ کو کلاس میں لے کے جا رہی تھی اس دن بھی, اس ایونٹ کے بعد بھی, تو کلاس میں انٹر ہوتے ہی تو آپ نے کسی کو نہیں بتایا. جب میں نے پوچھا کیسا تھا, میں نے کیسا ہوگا, کیسا کرتا ہوں میں, تو کلاس والوں نے ڈسٹینس دے دی. انہوں نے کہا آگا یار تو کمال کرتا ہے. میں کہا دیٹ از اٹ برو, نیکسٹ کلاس میڈم آگے بیٹھ گئے. ہاں مطلب نہ تو یار آپ یہ ٹیکنیکلی بڑا بولنگ ہوگی نا, سوسائڈ کر لیتے. اچھا تو بھائی پہ ریلائز ہو گئے تھے یار کہ اگر فیلئرز میرے, سکسیس میرے, تو فیلئرز میرے ہوں گے. لوگ کے سکسیس بکٹ 0 ہے, لیکن اور فیلئرز کا باہر ہے. لیکن اسکول کے بچے کو تو نہیں اتنی عقل ہوتی نا کہ یار 8 کے بچے 7 کے کلاس کے بچے کو, یا مجھے آئی اسٹل ریمبر ون ڈے کہ یہ اسی طرح اسپیچ کمپٹیشن میں بھی ایک دن چلا گیا. اوکے نائس. یہی اپنے اسکول میں, تو اس میں نا وہ ہر بچے کو اسی طرح سائڈ پہ کر رہے تھے, کچھ کو سائڈ پہ وہ ان بچوں کو کر رہے تھے جو ریپیٹ کر رہے تھے, جو ان کا رٹا بھول جاتا تھا, جو انہوں نے اسپیچ لکھی ہوتی تھی, یعنی کوئی اسپیچ بولنا شروع ہوئی ہے اور بیچ میں وہ اڑے ہیں, ان کو سائڈ پہ کر دیا, جو نہیں اڑ رہے تھے ان کو ایک سائڈ پہ کر. تو میں آبویسلی بیچ میں اڑا, وہ اسپیچ میں نے جب شروع کی رٹا بھول گیا, بیچ میں اڑا, ریپیٹ کیا, انہوں نے مجھے سائڈ پہ کیا. تو میں نے کہا اچھا شاید میرے پہ زیادہ محنت کریں گے کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ بچہ ویک ہے. تو انہوں نے کہا آپ گھر جائیں. تو ہاں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کیا کہ ہم کیوں گھر جائیں جی ہمیں. تو انہوں نے کہا جی جو نہیں, جنہوں نے اڑے تھے اسپیچ پہ ان پہ ہم محنت کریں گے, جو اسپیچ پہ ابھی فرسٹ اسٹیج پہ ہی اڑ گئے ہیں تو ہم ان پہ محنت. ایگزیکٹلی. تو وہ میں نے ریئلائز کیا کہ اس کے بعد میں کبھی دوبارہ میں نے اسپیچ کی سامنے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. ہیپنز, یہی تو پرابلم. تو وہ مجھے آج تک اپنے اسکول پہ یہ تھوڑا ذرا غصہ آتا ہے کہ یار کاش اگر اس دن انہوں نے مجھے پک کر کے انہوں نے ایک محنت اور ٹیچر اسائن کر دیا ہوتا کہ بھائی ان بچوں کو مزید محنت کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اب کے اسکول میں دیکھتا ہوں کہ یہ فرق آ چکا ہوا ہے. ہمارے وقتوں میں جب ہم یہ
ارلی 90s میں کیونکہ ہم تو 2002 کے گریجویٹ ہیں, اس وقت اسکول میں نا ایک چیز بتائی جاتی تھی 2 کے میٹرک کہ ڈسپلن ہونا چاہیے. ویری ٹرو. ارلی 90s مڈ 90s لیٹ 90s میں آپ کو ڈومینیشن جو اسکولوں میں تھی وہ تھی کہ بھائی ڈسپلن. آج کل کے اسکولوں میں کہتے ہیں کہ یہ بچے کو کانفیڈنس دیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی. اگر وہ چیز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو دے, الاؤ اٹ کہ بیٹا کر کے دکھاؤ. تو دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. تو وہ آج کل کے بچوں میں یہی چیز سب سے بڑی چیز دیکھتا ہوں کہ ان میں ڈسپلن نہیں ہے, ان میں کانفیڈنس پر ہے. 90s کے بچوں میں آپ جائیں تو ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار ان میں ڈسپلن بہت ہے, ورجنٹ ہونے نہیں دیتے, لیکن اسٹریٹ میں بہت کانفیڈنس کی کمی ہے. بیکاز اس زمانے میں جو اسکول کا ایک اورا چل رہا تھا کہ بچوں کو بس ڈسپلن میں ڈسپلن میں ڈالو یا بکس رٹا کے نمبر رٹا. یار ہمیں تو ایسے بھی رٹوں میں لگوایا ہوا تھا. یا اس وقت تو میٹرک کی ہر چیز چھاپنا ہوتا تھا, ٹیچر بلیک بورڈ میں لکھتا تھا, بچوں نے وہ رٹا مارنا, وہی بنانے, اور وہی ہم نے جا کے میٹرک کے ایگزامس میں دے دیا. مطلب میتھس میں بھی لوگ پڑھتے تھے, ڈیفینیٹلی ہماری سمری ایک ہوتی تھی. آج تک نہیں بھولی, لیٹرلی آج سے بھولی میں کہ ڈیلی ڈیو کیا ہے, اس میں تھا کیا تھی, اصل میں پوچھ رہے ڈیفوڈلز اس کے تھی, فلاورز کے اوپر تھی. کیا تھی, تو نے کہا آج تک نہیں بھولی. اب تو میں نے سویگ مار دیا, کیا کہہ رہی ہے اس طرح بھائی ابھی کوئی کانفیڈنس کی ٹوپنگ چلا رہا تھا بچپن دوستوں میں تو نا وہ کانفیڈنس. میں بات ہے کہ ڈیفوڈل کیا تو نے کو سنا, اب تمہیں پتہ نہیں سنایا تو ڈیفوڈلز دیر واز 2 ڈیفوڈلز, دے ور فرینڈز ٹوگیدر, ون ڈائڈ اینڈ ون لیوڈ. یار وہ ہمارے معاشرتی علوم کے خلاصے ہوتے تھے. پاکستان سے مطالعہ پاکستان کی ہم نے بات کی نہیں, پوڈ کاسٹ سے چل رہے ہوں, جتنا ہمارا چاہیے اس میں کاٹا گیا نا بتا کہ کون کیا کرتا ہے, اور ہمیں بڑوں کے پاس چلے کون کیا کر رہا ہے. لیکن اینی وے وہ مزے کی اسکولنگ جو تھی. آپ کو شیکسپیئر کمپٹیشن والا یاد ہے؟ وہاں ایک دفعہ اسکول میں ہوا میری بھی تو شیکسپیئر کمپٹیشن ہو رہا تھا. اچھا صاحب وہ بھی ایک امبیرسمنٹ کا واقعہ, لیکن میرا خیال ہے اولڈ انف ہمارا اب تو فین بھی نہیں مارتا, فین مار گیا, اب تو کسی نے پتا بھی نہیں اسکول والے. ہاں کیا دیکھ, تو اپنا شیکسپیئر کمپٹیشن تھا اور مجھے ٹیچر نے چانس دیا, نا پرووڈ ہم کہ سر میں کروں گا. تو میرا پروٹس کا رول تھا مرچنٹ آف وینس تھا, تو مجھے سر نے کہا کہ آغا نیکسٹ رول تیرا ہے. میں کہا کم آن, اور اس وقت میں 9th-10th میں تھا تو کانفیڈنس سے دیوار پاڑ چکا. اچھا, تو جب انہوں نے ایسے کہا میں کہا I'll manage, ہو جائے گا. تو بھائی ٹی پی ایس کے اندر یہ بک اینڈ 8 والا ٹچ تھا بھائی کے اندر, میں ہاں کر لیتے ہیں انگلش. تو ٹیچر نے ایسے کر کے ایئر فریشن کھولا اور سن کہتے اچھی ایسے چھیل کو ماری ہے. اب اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی ہم سے, لیکن میں پاگل ہو گیا. مجھے جس طرح آپ کو دورہ ایسی کا دورہ پڑ گیا. اور اس نے کہا اور فہد علی کاظمی نا اس میں کہتے ہیں کہ یار اپنا دا گریس یو گوئنگ ٹو کال, یہ تعارف کا محتاج نہیں ہے وہ. پہلی میں اپنے آپ کوالٹی چک رہا تھا, اس سے چوک دیا, تو بھائی پھر بالکل ہی چکا گیا. اچھا, تو اس سے مجھے بلایا کہ آجی جی اپنا آپ کو. تو میں جب باہر نکلا تو میرا رول ہے میں غصے میں نکلتا اور میں فل ہنستا ہوا نکلوں. اچھا, کیونکہ میری ایسی کٹوری نہیں ہو رہی نا, میری کی وجہ سے میرا نام آ گیا نا. اب میں 30 سیکنڈ کے گیپ تو دے سکتا ہوں, 15 منٹ کا گیپ تو نہیں دوں گا. اب تالیاں بجی جا رہی ہیں, تیز سے سلو ہو گئی, سلو سے خاموش ہوگی. میں نے تمیوں پردہ کھولا میں اور ہنسی جا رہا ہوں. اب آڈینس بڑی متاثر ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے مجھے ٹرین کیا تھا وہ اسکرپٹ دیکھنے لگے کہ یہ تو غصے میں تھا, یہ ہنس کیوں رہا ہے. اور ایز یوزل جو لوگ میرے پہ بیٹ کرتے ہیں وہ جو وہ ہار جاتے ہیں. تو وہ پریشان ہوئی کہ ہم نے اس کو کیوں چانس دیے, کیونکہ سارے اسکولس بیٹھے ہوئے ہیں نا, 4000 کا وہ آڈیٹوریم تھا. تو اس کے بعد ہنس کے جب میں فل ہنس لیا, تو جب میں نے بریک مار کے یوں آڈینس کو دیکھا تو آڈینس نے اسٹینڈنگ اوویشن دے دیا, کلیپنگ. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کچھ غلط بھی کریں یو نیور نو کہاں ٹھیک ہو جائے, تو نیور لیٹ ڈاؤن. آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا. آپ ہوں کہ اللہ کا شکر ہے آپ کے دوست فیملی سب ڈاؤن کر رہے ہیں نا. کون آپ کر رہا ہے آپ کو, آپ مجھے بتائیں. کوئی کام آپ نے کیا ہو, آپ کو اس پہ آپ کی یار حمزہ ویری گڈ, پوڈ کاسٹ کر رہا ہے ویری گڈ, کیا بات ہے تو چھا جائے گا. یار حمزہ یار اینگل ٹھیک نہیں ہے, لائٹ ٹھیک نہیں, یار یہ طرح اسٹوڈیو. پیپل ول کرٹیسائز ان سچ اے بیڈ وے کہ آپ یار میں اس سے اچھا تو بند کر دوں سارا کچھ. تو ایک بندہ جب رات کو آپ اکیلے بیٹھتے ہیں وہ حمزہ خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ بھی کیا حمزہ تو ڈنگا اپنے ساتھ, پھر آپ ڈیٹ ہے. تو آپ اپنے مائنڈ میں اپنے آپ یہ یوں کر کے آہا یو کین ڈو اٹ, یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. تو وہ اسے میں وہاں گیا, پھر اس کے بعد اسٹینڈنگ اوویشن ملا, وہ کانفیڈنس. پھر اس کے بعد جو میں نے ڈائلاگ ڈلیوری دی اور اس سے میرا وہ ایک کنجوس باپ کا رول, تو آئی نیلڈ اٹ. بتانے کا مقصد یہ ہے سم ٹائم یو گو ود دا فلو, یو نیور نو کیا چیز آپ کو کیسے لے جائے گی. تو پلیز ڈونٹ, لائف از ٹو لانگ. اچھا, اسکول کے فرینڈس ہیں ابھی تک؟ کیا رہا بونس میرے اسکول کے فرینڈس بہت کم تھے. آپ اکیڈمی بنے, آپ میرے اسکول فیلو ہیں, کلاس فیلو نہیں ہے. تو تیرے سے دوستی میری اکیڈمی آ کے ہوئی ہے. باقی جتنے جو کلاس فیلو ہیں ان سے کیا دوستی چل رہی ہے ابھی تک؟ یار دے آر ویری بزی. آئی ڈونٹ تھنک دے کین میچ مائی انرجی ناؤ.
کیونکہ مے بی دے آر ویری آکوپائڈ, اور میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا. مطلب بڑے مطلب جو ہے نا ذرا ٹف سے ہو گئے ہوئے ہیں, مطلب خاموش. اگر 40 بندہ بھی ریونین پہ بیٹھا ہے تو دے آر لائک 10 people are speaking, rest are just thinking کہ یار گھر کب جانا. تو وہ کیونکہ ان کی ان کی سے مراد وہ نہیں کہ پرٹیکولر, ان کی روح ڈیڈ ہو گئی یار. اور روح چارج ہوتی ہے دوستوں میں بیٹھ. ہر ایک باکس کی اپنی امپورٹنس. آپ اس باکس کو لائف سے نکال کے پھینک دیں, آپ ایمٹی ہو جائیں گے, وہ چاہے کچھ بھی ہو. اچھا, تو دیٹس ہاؤ اٹ ورک. تو آئی آلویز لو. میری دوستی تو ویسے زیادہ اب تو کیونکہ کھانے کے دونوں بڑے شوقین ہیں. بالکل, وہ ہماری تو حیثیت سے پتہ چل رہا ہے. تو کھانا کیا کھاتا ہے تو یار حمزہ, آج کل کون سا فوڈ لوا بیسٹ آج کل کیا ہے لاہور میں, کون سا ریسٹورینٹ جو ٹاپ آج کل؟ کیا نیم دین؟ ہاں اچھا یار, برگر سے میرے خیال میں ہاؤڈی ان ڈیلی ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اچھے برگرز منڈی کا کون سا برگر یار؟ سڑف و بند تو بہت دفعہ کھایا ہوا, بٹائے تھے ان کا مٹن ہے لپینو, اس کا کوئی جو یار تو اس کا فین ہے. میں مٹن کا نہیں, مجھے ہمیشہ سردیوں میں سپر پران شاپ بہت پسند ہے. اچھا, اور سن آف اپن آل ٹائم فیوریٹ ہے ان کا. وہ میٹ اچھا ڈیل کرتے ہیں, ان کے اسمیشز بھی آئے اور لوگوں کو لے کے شاید ہم بوٹ کا دہلی کا کون سا یار کوئی ریمبر دا نیم بٹ سوس مشروم لو اٹ. ان کے میٹ کوالٹی ان کی مشروم اس کا یار جو انہوں نے نکالا ہے نا, گریٹ جاب. اینڈ آئی ٹیل یو کہ دس از اے پراؤڈ مومنٹ کہ پاکستان میں لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی, ہم ٹیکنیکلی یہ لوکل برانڈ ہے, لوکل برانڈ. اب بہت ریئرلی اب یہ انٹرنیشنل برانڈ سے منگواتا ہوں. وائی وڈ وی فرینچائزز سے. وائی وڈ وی اب میں نارملی جتنی میری اب ڈیلیوریز ہوتی ہیں جا کے بھی اگر میں کھاؤں گا تو یہی لوکل ریسٹورینٹ سے کھاتا ہوں. اور یہی 2 برگرز جن کا بھی ہم نے نام لیا ہے. بالکل یار وہ کیا برگرس ہیں. اچھا مجھے یہ بتا, دیسی میں کون سا ریسٹورینٹ جا رہا ہے؟ یار دیسی میں آئی ایم اے بگ دمبا فین. اور کوئٹہ نمکین ڈی ایچ اے فیز 9 11 کے پاس کری 11 کے گریٹ جاب. رنگ روڈ کے وہ اچھا کام کر, مناسب مینیو ہے اور اچھا, بہت اچھا وہ کام کریں. شنواری گجرا بھی اچھا کام کر رہا ہے. ٹی ایل ٹی دا لاسٹ ٹرائب گریٹ جاب. تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, آئی تھنک سو 200-400 روپے, لیکن ان کا ایمبینس اس کو کور کرتا ہے. مطلب اے سیز لگے ہیں, ٹاپ ناچ سروس ہے. اور کبھی لوکل بالکل آئے. لوکل میں اگر میں آپ کو بتاؤں, جس طرح مال ٹاؤن کے اندر ڈی بلاک کے اندر کباب بڑے مشہور ہیں. یار مہنگے بڑے ہو یار مطلب ہم ڈی پی ایس میں وہ 36 روپے درجن کھاتے تھے. اس وقت وہ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ 960 روپے درجن ہو گئے. ہم پر گئے نہیں, 1050 درجن ہے برادر. 106 ہوئے ہوں گے. 105 مطلب 1050 روپے درجن ہو گئے ہیں. تو یار اتنی انفلیشن ہے نا ہوئی کہ یار 36 روپے سے اگر 2002 میں 36 روپے. میں نے پوچھا کوشچن, میں کہا 5000 روپے کے تو نہیں ہو سکتے. میں نے آپ کو سمپل ایک کوشچن اس سے پوچھا, میں کہا اتنا آپ نے مہنگا کر دیا. سر انفلیشن بھی تو اپنی مرضی سے بڑھتا ہے, پھر ہم ریٹ بھی اپنی مرضی سے بڑھا. لا نہیں ہے نا, کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا. آپ مجھ سے وہ ریسٹورینٹ کا تو وہ اور آئی تھنک ہے. اور میرا خیال ہے باربیکیو میں اب سب سے موسٹ ایکسپینسو ریسٹورینٹ وہ ڈی بلاک میں وہ باربیکیو والا. یہ بالکل صدیق بھی ہے, اصل بھیا اس کی بیک پہ بیٹھتا ہے. اصل بھیا سامنے جس کو ہم صدیق کہتے ہیں وہ بھیا ہے ہی نہیں. بھیا آپ راؤنڈ لیں گے, وہ اس طرح بیٹھا خاموش سے جو پرانے چنا کھانے آتا ہے ابھی بھی ڈی پی ایس کے ساتھ جو ملتے تھے. اور یار اس سے بڑی مار پڑی مجھے, کیا یاد دلا دیا مجھے میری ٹیچر نے. گائز میں آپ لوگوں کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, ضرور سچ بولے. میں پوڈ کاسٹ کے اوپر ہوں, ذمہ داری اچھا بولنا چاہیے, لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ مار پڑنے کا ڈر ہو تو تھوڑا سا جھوٹ بول جائیں. یار آپ کی ٹیچر اگر وہ خاص طور پہ اس کا ہاتھ سخت ہے تو 10 تک آپ تھوڑا سا جھوٹ بول لیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. حمزہ آئی وینٹ آؤٹ سائڈ اور وہاں چنے کھانے, مجھے اب تک یاد ہے ماجد, اور اس وقت یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا تھا. تو ہم اس کو بولتے تھے کیپٹن ماجد PK 809. بالکل کیپٹن کی طرح تیار ہو کے آ رہا تھا, بالکل لگتا کہ پائلٹ جا رہا. تو میں کیپٹن ماجد گوگے کے چنے کھانے چلیں, کہتا ہے شور آ جا. اب ہم لوگ بالکل جس طرح کوئی ایگزیکٹو نہیں ہوتے, آفس سے نکل کے جا رہے ہیں کہ ہم تو ٹاپ باس, ہمیں کون پوچھے گا. وہ 10th میں فیلنگ ایسی آ گئی تھی نا کہ یار اب تو ہم لاسٹ, بس ہمیں کیسے پوچھیں, سینئر موسٹ کلاس ہے نا, اور اوپر سے یہ سیکشن اوپر سے لیا ہوگا, تو وہ نا کانفیڈنس بات پڑ رہا. تو وہاں سے ہم ڈی پی ایس سے نکل کے باہر گئے 7 بلاک, اور مجھے اس نے کہا یار وہ 20 منٹس اوپر ہو گئے ہیں اسکول شروع ہوئے ہوئے. میں کہا سوری چلے جائیں گے ہم 10 منٹس. ابھی اور اس طرح سمجھ جس طرح بہت زیادہ ہی فیمس ہے. ہماری بیڈ لک تھی, وہ جو لیٹ کمرز آئے ہوئے تھے ان میں تو ہم نے کہا نہیں بھیا ہم پہلے کیا آئے ہوئے ہیں, رستہ دے. تو اس گارڈ نے کہا ادھر کھڑے ہوں رستہ. میں کہا چچا ہمارے پاس بیگ نہیں, ہم تو کلاس کے اندر تھے. انہیں کھڑے ہو جائے ادھر. یہاں پر تھوڑی سی میں بول نہیں سکتا, تھوڑی سی بلاسٹ ہوئی میری. میں کہ یہ کیا ہو گیا, تو مجھے دیکھ لگا. میں کہا ریلیکس, ملک صاحب سے بات کریں گے. ہمیں ریلائز نہیں ہوا کہ تب بھی سسٹم کرپٹ تھا.
سر نے آتے ہی پوچھا کون کون لیٹ ہے, ایسے سر کی آواز میں گرج ہوتی ہے. تو ہم تو سائڈ پہ کانفرنس کھڑے ہو کے ہم نے کہا ہم نہیں, پتہ نہیں میری شکل میں کچھ تھا. انہوں نے کہا یہ اس کو بلاؤ, اس کو. میں کہا سر میں اب وہ فلیش کی اسپیڈ سے انہوں نے فیصلہ دیا. کاش ہمارے بول نہیں سکتا ایسے فیصلے ہمارے ملک میں ہوں. سر نے منٹ میں مجھے کنوٹ قرار کر کے تو تھپڑ مار دی. میں نے تب بھی کوشش کی کہ سر میں سچ بولنا چاہتا ہوں. سر نے کہا تھا فوج کلاس کے اندر. یار مطلب اتنی بیزتی حمزہ, اور مطلب فیل ہوا مجھے یار بڑی ضلالت ہوئی ہے. سر نے نہیں سنا, سر نے کہا چلے جائے کلاس میں. میں کہا سر میں بتانا چاہتا لیکن نہیں, تو تھوڑا سا لائٹ سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کے اوپر. تو وہ کہ چلے واز امیزنگ یار, آئی ہیڈ اے واقعہ ود اٹ, اور دے ور ویری ویری نائس. میں 2 کلاس میں گھوما بھی تھا. کوئی ایک ایسی چیز اپنے اسکول کی بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یا 2 باتیں بولتے تھے, بڑی کینٹین چھوٹی کینٹین. چھوٹی کینٹین از لائک جونیئر ونگ, بڑی کینٹین از لائک سینئر ونگ. اور ہمیشہ ہماری فینٹیسی ہوتی, مطلب ہمارے لیے سب سے بڑا مومنٹ یہ تھا جب ہم 6 کلاس میں گئے کہ ہم چھوٹی کینٹین سے کیوں کھائیں, ہم بڑی کینٹین کھائیں گے. مطلب میرے لیے, مطلب دوست نے مجھے کہا کہ چھوٹی کینٹین. میں کہا آپ یو لاس یور مائنڈ, ہم پاگل ہیں, نہیں لیکن کوئی یہ ہماری کینٹین نہیں ہے برو, ہم اب 6 کلاس میں ٹریننگ کرا. کوئی ایک ٹیلنٹ بتا اپنے اسکول کا جو تجھے لگتا ہے کہ یار تیرے بیچ میں ہر بچے میں ایک ٹیلنٹ ہے. اٹس ناٹ بیکاز آف کہ وہ انہیریٹیڈ ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ جو ٹریٹ آئی ہے بچوں میں یہ اٹس بیکاز آف دا اسکول. ٹیلنٹ بھی ہے لیکن میں اس کو ٹریٹ کہوں گا. ان کی بیسکلی جو انہوں نے ایک چیز ہمارے میں ڈیولپ کی. ٹیلنٹ تو ہوتا ہے نا, آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آرٹ آپ سیکھتے. ایک ہوتا ہے آپ کا ٹریٹ پریکٹس پر چلتا ہے کہ حمزہ دیر واز نو کلاس ویریفیکیشن مین. آپ کے ڈیڈی ہوں گے منسٹر گڈ فار یو. وہ آپ والے اسکول والا سسٹم نہیں ہے. جیسا ہم اسکول کے بہت پلس ہے تو مائنس بھی, اور ایوری ایرا کے پلس میں مائنس ہوتا ہے. تو اس کا پلس یہ تھا کہ آپ سیڑھی سے اترے اور میں اتروں سائیکل سے پیچھے. وین یو اینٹر ڈویژنل پبلک اسکول ٹیریٹری, بردر ہم سے بالکل آ گئے ہیں. وہ 0 ٹالرنس ہے ان کی. آپ یہ نہیں کہ آپ یوں لمبے والے بال رکھیں, سائڈیں صاف, فوجی کٹ, شوز ڈاٹڈ نہیں ہو سکتے, پلین شوز باٹا کے, اور یونیفارم بالکل اسٹینڈرڈ والا, ڈاٹڈ نہیں فلانا. اگر آپ یہ کہ جی میں فلانا, نو نو نو, دا ڈسپلنڈ اینڈ دا کوالٹی دے پٹ اپ. اس نے جو بچہ شاید اس وقت فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو, اس میں اتنا کانفیڈنس بوسٹ کیا تھا کہ وہ کسی ٹاپ لیول اسکول کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. اس کا کانفیڈنس بہت بنایا انہوں نے. آپ جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس اس وقت نہیں تھا, اب ہے وہ بالکل. وہ اس طرح بات ٹھیک ہے, لیکن وین کمس ٹو کلاس اسٹیٹس نا, کہ اگر آپ کسی اچھے کلاس کے بندے کے رک جاتے, وہ نہیں تھا بیسکلی. وہ یہ میں نے بھی ایک چیز دیکھی کامن کیا, یعنی کہ جسٹس ہمارے بیچ کے بچوں میں آپ ان کو کوئی بھی کلاس کے بچوں میں بٹھا دیں, لوور کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, ہائر کلاس ہو, ایلیٹ ہو, جو مرضی ایلیٹ ہو, واٹ ایور, وہ سب کے ساتھ ایک ایکول ٹون اپ کر لیتے. اس میں کوئی مسئلہ ہے, ان کا بیہیویئر ہوتا تھا. تینوں کے ساتھ وہ اچھی ڈیلنگ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے تھے. ان کے کبھی ہمارے اسکولوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلانا کس کا بچہ, فلانا کس کا بچہ. نو, اسکول کے اندر انٹر کرتے تھے تو ایون یوز دا رائٹ ورڈ کہ کس کا بچہ کس کا بچہ. یہ نہیں, ہمارے تو وقتوں میں بالکل نہیں تھا, کبھی تھا ہی نہیں. اور مجھے میرے پاس 44 کے بعد 44 کیا, میں کہہ رہا ہوں 44 پتا بھی نہیں ہوتا تھا یار, پتا ہی نہیں. ہم نے کیا پوچھیں گے تیرے ڈیڈ کیا کرتے. ایگزیکٹلی, ہم کھیلتے تھے, پڑھتے تھے, گھر چلتے. مجھے کبھی باقی پتا بھی نہیں چلا کہ میرے اسکول کے مانگے فلانے کا بیٹا ہے یا فلانے کا. کوئی ایک آدھا شو آف برات ہو تو آئی ڈونٹ نو, بٹ لیکن یہ آئی ہارڈلی فائنڈ ون ان لائک 10 years of my education. ڈیویژن 10 تک پڑھا ہے, کسی نے یہ نہیں کہا. اگر کوئی شودہ بچہ تھا پورے اسکول میں تو وہ تیرے علاوہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کوئی اور ہو. یار بھائی تو شودہ تھا بیس لیس, مطلب غریب اوپر سے بات نہیں, یہ والا سین تھا. لیکن I have known people they are very rich now. اور I don't want to name him but he was very classy at that time. اس کا بھائی اس وقت آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا, وہ ہمارے سے DPS پڑھ رہا تھا, اور ہمیں فیل ہوتا تھا یار یہ تھوڑا سا انگلش ہے, اس کے لنچ باکسز بہت انگلش ہیں. وہ اس وقت نگیٹ جو سینڈوچ لاتا ہم سارے انڈا پراٹھا نے کبھی بتایا نہیں. نو اور الاؤ ہی نہیں تھا وہ کہ اس طرح کوئی اسکول کی پالیسی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو صرف یار الاؤ سے مراد یہ کہ ٹیچرس کو ڈکٹیٹ ایسے کیا جاتا تھا. بتایا سے کہیں پر آپ کو اس طرح کی ٹریننگ تھی نہیں نا کہ وہ تو اگر میرا کان پکڑ رہے ٹیچر ہے تو تیرا کان پکڑتے, وہ ڈرے گا نہیں کہ تو ABCD اس سے بلا رہے کہ ادھر آ جاؤ. اور اگر آپ نے زیادہ کیا نا کہ ہونے کے ٹھیک ہے بیٹا لے جائے اپنا, نو نیڈ, کیونکہ وہاں پر اس وقت میرٹ بیس ہوتا تھا. اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ آئی مسٹ سے. اچھا تو آگا جانی مجھے یہ بتا کہ جی پلیز, کہ اسکول میں کوئی کبھی بونگیاں ماری ہیں, یعنی کبھی جیسا کبھی پھٹے چھٹے مارے ہیں کلاسوں سے. نہیں پہلے بونگی والی سوال آپ نے سوال ہی بونگا پوچھے, اسکول میں تو ماری بونگی ہے, اسکول میں سارے بچے مارے پھٹے چھٹے مارے ہیں اسکول. یار لاسٹ ٹائم مان لیا تھا 99% ٹینڈنسی کبھی پھٹا نہیں مارا, بٹ صرف اس وجہ سے پھٹا مارا تھا کہ
یار دا فٹا مار کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی اسٹل ریممبر میں اوپر سے چھلانگ مارے گیا تھا اور وہ میری پینٹ پھٹ گئی تھی سائڈ سے. ہاں آئی ایم سو سوری ٹو ٹیل دس. ہاں اور سردیاں تھی تو بورڈ کے پیپر آنے والے تھے. میں نے پھر اپنے جو کہ سویٹر تھا وہ پھر پہن لیا تھا اور اس کے اوپر کوٹ پہن کے چلا لیا تھا کہ ٹھیک ہے چل. میں تو پوچھ رہا تھا کہ کلاسوں سے ہم یاد ہے نہیں جب آئی واز ناٹ اے بنک. کلاس سے بنک کر ہی نہیں سکتا. کلاس سے ہم نکل جاتے تھے یہ یار وہ ہمارے سے میڈم یار وہ جس طرح بیچتا ہے نا وہ ڈسپینسری والا ہمارا مسجد اسکول میں فیل تھے, وہ ڈاکٹر بیچارہ فیل تھا. وہ میں ایک لال شربت پانی میں ڈالنا اور اس نے کہنا آپ لیٹ جائیں آپ کو آرام آئے مرضی بیماری ہو. میں سر میں درد ہے بالکل اثر اس گورنمنٹ کی طرح تھا کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا, بالکل لیٹتا وہ کچھ نہیں کرتا تھا. مطلب ہم نے پی کے لیے سر میں درد ہوتا تھا, پیٹ میں درد ہوتا تھا, بخار. آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بنائی چلے گی تبھی وہ لاسٹ نہیں کہ پی تیسرے نے واپس آئے گی. ان کی وہ پتہ نہیں بیچارے سر تھے, ہم ان کی رسپیکٹ ہی کرتے لیکن ہم کو یہ پتہ کہ یہ وہ بولتا بھی نہیں تھا کچھ, خاموش گلاسز لگائے ہوئے تھے. میں کہا سر بہت درد ہو رہا ہے جا کے لیٹ جائے. ہمیں یہ حوصلہ ہوتا تھا کہ ہمیں فوراً واپس نہیں بھیجا, 30 منٹ تو جلائے گا نا. وہ 30 منٹ لٹا دیتا تھا کہ اچھا جا کے لیٹ جائے. اور تیسرا اگر 2-3 لڑکے ہو نا تو پھر وہ اسٹیٹس کو بولتے ہیں جو بھی وہ تھوڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک یار آئی ایم امپورٹنٹ. ایسے نہیں بیٹھا ڈسپینسری میں تو اس سے کہنا کیسا فیل کریں. میں ڈاکٹر صاحب بس ٹھیک ہے لیکن اتنا جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑا, تھوڑی دیر اور لیٹ. تو میں کہا اس کا مطلب یار کہ فرق نہ پڑے تو 15 منٹ ایکسٹینشن ملتی ہے ہمیں کہ ٹائم آؤٹ نہیں ہو رہا. تو اب تو جیسی بیل بجتی تھی نا کر میں کہا ڈاکٹر اب بہتر فیل کرنے لگ گیا. ڈاکٹر تو یعنی کہ پیریڈ ہو گیا ہمیشہ نکل گیا دوسری کاپی چیک کرانی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہتر فیل کر کہتے ہیں ہاں اب آہستہ آہستہ واک کرتے ہوئے جائیں. میں کہا اور اسے آہستہ آہستہ کہنا تو ہم نے ایک اسٹیپ رکھ کے رک جانا, پھر ایک اسٹیپ رکھ کے رک جانا. یہ بہت آہستہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اتنی نصیحت اپنے ماں باپ کی نہیں مانی, ٹیچر کی نہیں مانی, جتنی تم مانی کہ بیٹا اسٹو واک کر کے جائے. میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ کے وہیں پر کھڑا رہو شام تک اور کلاس پہ نہیں جاؤں. یہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے کی ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. ایوری ون از ڈن. جسے نہیں کیا اس کی بیڈ لک یار, وہ بڑا بیچارہ بدقسمت آدمی مس کرتا ہے وہ ٹائم. او کم آن, میری بیڈ لک یہ میں فرینڈس کو اس طرح مس نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے اس غورا کے اندر تو میرے فرینڈ اتنے ڈی پی ایس میں زیادہ دوست بنے نہیں. کلاس فیلوز میرے 2-3 وہ کلوز تھے, باقی ایوری ون واز اے کراؤڈ فار می. آئی بی ویری ویری آنیسٹ. مجھے کوئی اس پہ جج کرے آئی ڈونٹ کیئر. چل اب تیری لائف ڈی پی ایس سے اسکولنگ لائف سے تجھے نکال ڈی پی ایس سے. ہاں بالکل. اس کے بعد جہاں پہ بھی تو گیا کالج یونیورسٹی بالکل پھر تیرا جاب کیریئر ہے, کیا وہاں پہ بھی تیرا اورا وہی تھا جہاں پہ مطلب لوگ تجھے پہچانتے تھے جانتے تھے؟ This is being born with. This is not about aura. وہ شاہ رخ خان تھوڑی بہت مذاق سے جو کہہ دیا. اسکول میں تو تجھے موسٹلی لوگ اس لیے جانتے تھے کہ تو پنگے لیتا رہتا تھا. I was weird. وہی اسی وجہ سے. ہاں میں تو کریٹو کہہ لو, ویئرڈ کہہ لو, جو تو اپنا کیریئر میں آیا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ اسی وجہ سے تو نہیں کہ جان پہچان رہے تجھے کہ یار یہ پنگے بڑے لیتا ہے. پنگے لیتا ہوں. ہاں حمزہ. ہاں مجھے ریلائز کی یار میرے ذہن میں 2-3 پنگے آئے ہیں میں فرائیڈے کو کر کے آیا ایچ آر کے ساتھ ہو, فلانے کے ساتھ ہو, ڈمکانے کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ میں جا کے ایچ آر بورن ود دوز پنگا اسپیشلٹیز کہ یار مطلب مجھے ہوتا تھا یار ایک چیز میں پوچھنے سوال پوچھنے میں کیسی دقت. میں سوال بھی نہیں پوچھ سکتا, میں کوشچن تو پوچھ سکتا ہوں کہ سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس کے اوپر بھی اگر ہم کسی کو اسٹاپ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دیٹس دی بگیسٹ انجسٹس ٹو اینی ون. کوئی سوال تو پوچھ سکتے, آپ مجھ سے نہیں سوال پوچھ رہے, میں بھی سوال پوچھ سکتا ہوں کہ سر تجھے جو تیرے بچپن کی پاپولیرٹی تھی تو نے اس کے ساتھ جسٹس کیا؟ نہیں, I'll be honest with you, نہیں. کئی جگہوں پہ لوگ سمجھتے ہیں I have, but honestly I have not. اچھا. People thought I'm going to be. کیا وجہ؟ Hamza, I think so. We don't have any direction, and plus I'll tell you one thing. No matter how powerful boxer you are, how powerful football player you are, آپ کے کوچز بہت میٹر کرتے ہیں. مجھے 60-70 ایسا کوچ ہوتا ہے نا, وہ مائک ٹائسن کا, جس کو بتاتا ہے کہ ایسے تو بیچارہ کامتے کامتے آتا سے کہتا ہے یہ سائڈ تو ساری تیری ڈیفینس بھی ہے, تو ہلکا سا سے مکہ مارتا ہے. مائک ٹائسن کہتا ہے او شٹ یہ تو میں نے کور ہی نہیں کیا, تو میرا اوپن ہے, تو یہاں سے مجھے دشمن ہٹ کر سکتے. تو وہ کوچز بہت ضروری ہوتے. تو آئی تھنک آئی مس اے پراپر کوچ ان مائی لائف. دیٹ انرجی از اسٹل اسپارکلنگ. when it can find the right plug, I think so I will be devil's advocate, I'll be honest with you. اور مطلب لیکن ایک چیز تو مجھے آج کنفرم ہو گئی ہے کہ یار اگر اسکول میں آپ نے فیمس ہونا ہے, آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایک ایسا اورا ہو جس سے ہر بچہ اٹریکٹ ہو, تو یو نیڈ ٹو بی دا کنگ ان یور اون مائنڈ. 100%. خان میں تو بتا رہا ہوں کہ دیکھ سکسیزفل ہونا, تو میں سکسیزفل تو نہیں ہوں. اس وقت میں پوزیشن ہولڈر تھا. نو
टॉप डिबेटर था नो देखो स्कूल में तो आप आई वाज डेयरिंग इनफ कि सर ये मैं करूं यार अभी भी सर नहीं करूं if I you know मतलब अभी दिमाग में मैं लेकर आऊँ चीज़ों को तो you know everyone who is famous in Pakistan he somehow is king in his own mind और you know मतलब अगर लड़कियों में चले जाओ तो she is king she is queen in her own mind. बिल्कुल तो वो और वही फिर you know लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि यार करते हैं. सेकंड चीज ये कि आपने किंग्स रहना अपने लिए वाना भी नहीं बनना. नेवर डू दैट नेवर. जब थिल बिटवीन किंग्स थॉट एंड वाना भी नहीं बनना. बी काइंड टू पीपल. वाना भी क्या होता था मुझे यार वाना भी है कि मतलब आप यू आर नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी. अच्छा मैं फेक तो था नहीं इसलिए हिंदू हुआ ना. मैं असल में शरारती था. मैंने शरारत उसको देखी नहीं की. मैं क्यों फेल हो गया स्पीच में क्योंकि आई वॉज नॉट अ स्पीच पर्सन. मैं स्पीच दे नहीं सकता था. मैंने वो ट्राई किया वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था. ब्रूटली फेल हो गया कि सर हम यूं लाइनें चीरते हैं यूं उसको और लेना चाह रहा था ना. बच्चा था ना तो तुझे लग रहा था कि तेरी पॉपुलैरिटी को रीच कर रहा है. नहीं वो पॉपुलर था एकेडमिक्स में. वो लाइक बच्चों में पॉपुलर था. आई वॉज पॉपुलर मिस. जब कोई बाहर से स्कूल वाले आते थे ना तो कहते थे सेंड आगा. दे डोंट सेंड द लाइक बच्चा. सुन दे वर वेरी इंट्रोवर्ट. They were 100% king in a book. I was never a king in inside. I was a field guy. मुझे टीचर ने बाहर भेजना है फलाने से मिल के आओ फलाने से मिल के आओ. I was in 5th क्लास में जाके प्रिंसिपल को कार्ड दिया था ये तुम्हारी और उन्हें फ़ोन किया मैडम अबीबा थैंक यू सो मच आपने कार्ड भिजवाया. उन्होंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया. उन्होंने कहा आपके कुछ स्टूडेंट है बेटा आपका नाम क्या है. मैं कहा सर अली आगा. आई वाज इन 5th क्लास. ये अली आगा आए हैं कहती सर वो यहाँ भी आ गए लिटरली क्योंकि देयर वाज अ वो फ़ोन विच हैव अ लाउड स्पीकर यहाँ भी आ गया. अच्छा मुझे ये बता किंगडमशिप जो है जो आपके अपने ही दिमाग में होती है ये आगे जाके ये कैरियर में अगर आप जॉब कर रहे हैं हेल्प करती है या ये आपके लिए कभी कभी यू नो यार मोस्ट ऑफ द टाइम नुकसान बचाती है. जॉब में तो फिर अगर आपका बॉस इंट्रोवर्ट है और वो बॉस ही आपको कभी ग्रो करने देगा. मैं 100% आपकी बात को नेक्स्ट करूंगा. अगर आप यही किंगडमशिप अपनी बिजनेस या एंटरप्रेन्योर पे लेके जाओगे तो वो आपके लिए टोटल वो है ना बेनिफिशियरी होगा. अब कहाँ हम कहाँ इलॉन मस्क. लेकिन इलॉन मस्क का विजन यही है वो कर रहा है. वो जो चीज से पूछा था कि व्हाई डोंट यू पैक अप कहता है नेवर गिव अप. आई जस्ट नेवर गिव अप. आई विल बी द पर्सन who will be considered in history. This is the guy who failed but died trying. He is actually the king of this world right now. हाँ it is. No doubt he is now. He is now. लेकिन सबसे पहले वो अपने दिमाग में king होता हाँ दी उसने. लेकिन यार एक सिंपल बात है लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज़ है. 100% एग्री. स्टीव जॉब कहता था आई नो मोर देन पीपल व्हाट दे वांट. इमेजिन मैं हमजा को बताऊं कि हमजा को कौन सा कलर पहनना है तो फिर ये मेरा और कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार आगा ठीक कह रहा होगा या हमजा ठीक कह रहा हो. तो स्टीव जॉब ने जब आईफोन्स आईपैड्स बनाए तूने फिर सारी जिंदगी अभी तक कैरियर में तूने जॉब ही की या कभी बिजनेस. यार अगर आप मुझसे पूछें बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो आई रियली वांट टू ओन अ कैफे. माय पर्सनल कैफे आई हैव ओन वन को बिजनेस. उससे मैं अगर आप मुझे कहना मेरा बिजनेस तो मैं उससे भी गुजरा बट आई हैव बीन अटैच्ड विद फ्रेंड्स फॉर 4-5 years and understand how it works. At least the restaurant industry I know it very well. हाँ वो तो तेरी सेहत है कि हाँ तो I was मतलब like eating boy तो वो खाना तो था तो वो इसी खाने में बहुत इंटरेस्ट है. कभी अगर करूँगा I will definitely will go for that. Restaurants I love it. क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसका और वो जो people आते हैं वो एक्सपीरियंस जो लेते हैं वो starting from maintenance, from service, from bell ringing, everything. till they leave, वो उनके ज़हन में एक चीज़ है. बेसिकली तू जो तेरे दिमाग के अंदर एक किंगडमशिप है तू अपने क्लाइंट्स को भी देना चाहता है जो खाना खाने आएंगे रेस्टोरेंट में कि दे व्हेन दे लीव द प्लेस दे ओन इट. हाँ और मेरे ख्याल में आपको बुरा खाना भी खिला रहे हैं और अगर आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है आप मिल रहे इतने दिल से रहे मतलब आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है. मैंने आपको कहा वाना भी क्या होता है पता नहीं. फेक नहीं होना यार. फेक किसी तरह नहीं. एक चीज़ नहीं हो रही ना ट्राई करते रहे उसको लेकिन नहीं हो रही तो आप वो किसे कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक. आई रिस्पेक्ट दैट. आई डोंट डू इट. हाँ यार नहीं है ये विट्स ही है. आखा तूने गाड़ी नहीं चेंज की. नहीं यार पैसे नहीं थे तेरे पास है तू दे दे. आपने किसी को अपने ऊपर हाथ भी नहीं होने देना. आपने ऊपर से भी इस तरह उतर रहे हैं कि आए ओन ऊपर मेरी है भाई और ये आपके अंदर है. ये आप थोड़ा बहुत डेवलप कर सकते हैं लेकिन ये आप 100% का आप नेचर चेंज कर रहे हैं ना. मैं फेल इस वजह से हुआ कि मैंने स्पीचर बनने की कोशिश की. आई वॉज नॉट. आई वॉज ट्राइंग टू बी समवन विच एक्चुअली आई वॉज नॉट. मैं बैक फेल हो गया. दिस इज आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपने किंगडमशिप के जो भी बनाना है वो ट्रुथ बेस्ड होना चाहिए.
جھوٹے پہ نہیں تھا. میں نے 2000 واقعہ ایسے لیے جس کے اندر I brutally nailed it and people loved me. بس وہ صرف جو تیرا اپنی پرسنالٹی ہے اس کے اندر تو کھیلے گا تو یو ول نیل اٹ. لیکن وہاں پہ تجھے پتہ ہے کہ نہیں دس از ناٹ ہو آئی ایم, بس وہاں پہ تیرا فیلئر ہی. اور 99% یہی کرتے ہیں یار. نارملی تو یہی کہتا ہے نا کہ یار اپنی گٹ فیلنگ کو فالو کرو. گٹ فیلنگ از جو ہے نا اپنا مقام پیدا کرنا, وہ یہ کہ اپنا فلانے سے انسپریشن از ویری نائس. اگر آپ اقبال کی جو شاعری ہے تو ہمیں تو لگا دیا گیا نا کہ وہ ہمیں تو ترجمے لکھے اس کے ترجمے پر اس کی آتش سے سمجھے نہیں. کی جو بیسک تھیوری تھی کہ بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ میں ہی جو تمہیں خدا نے بنایا ہے کہ بالکل اپنا مقام پیدا کرنا. ہمارا مقام نہیں تھا, ہم نے وہ پیدا کرنا ہے اور وہ آپ کے اندر ایک اپنی انسٹنکٹ ہے بالکل جس کو آپ نے فالو کر کے اس مقام تک. سوری ٹو کٹ, اقبال کی یہی چیز ہم سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیویٹ کی. ترجمہ لکھ دیں ہم نے تھا کہ تھے نا آپ وہ چھپے لکھ دو اور 100 میں سے 50 لے لو, 70 لے لو, 80 لے لو. وہ ہمیں اس کا اب وہ یہ چیز بہت پازیٹیو ہے آپ کے اسکولوں میں کہ بیٹا اس کو پڑھیں یہ کیا رہا ہے. اور پھر ہمیں ایک لیڈر ملا انفارچونیٹلی اس کے بعد ہی ایکچولی میں نے جا کے دیکھا کہ یار اسی کے بعد پڑھا ہے کیا یہ لیڈر بار بار کہتے ہیں بڑا مل نہیں رہا, یہ کوئی غلط بتا. تو پھر میں نے جا کے بانگے دراز سے لے کے چیزیں پڑھنی شروع. میں نے بھی جب اس کے کم آن مین میں کہ شٹ یہ تو ٹوٹل انالیسس ہی غلط ہے. اسے میں نے کہا مطالعہ پاکستان کے چیزوں کا ذکر نہ کریں تو ہمیں وہ بہت زیادہ نہیں وہ بھی تھا, لیکن اس کا ایک اور ورژن بھی تھا جو ہم سے دور رکھا گیا کہ یار میں ایگری نہیں کروں گا, اس کا ورژن ہی وہ تھا. یہ ورژن تھا, یہ بڑھ گیا بنا ورژن تھا کہ وہ یار بارات وہ نوٹ اس کے مطلب بات ہم نے کہا کہ اچھا اس کا یہ بھی اینگل ہے, اس کو بھی ذرا دیکھا نا. میں کہ یہ کیا بات مجھے تو یار ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے اقبال کی وہ کتابیں جو پتہ نہیں بعد میں آپ مجھ سے بہت بکس نہیں اس میں بھی, لیکن اس میں جو مجھے چیز جو ایک چیز سمجھ آئی نا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کی گٹ فیلنگ کچھ کہہ رہی ہے نا اور تو گو فار اٹ بس that's it, this is the only religion آپ کا یہ کیا successful formula کہ there is a drink which is black, you don't like it, leave it. Leave it. If your heart says don't take it, don't take it. If your heart tells you the most honest opinion. People work on energy. آپ کسی خاتون سے ملیں, کسی آدمی سے ملیں, آپ کو اس کے انرجی آ جاتی فیل ہوتی ہے. آپ کی چھٹی جو خدا نے آپ کو دی ہے تو خدا نے کو بڑا کچھ دے کے بھیجا, تھوڑا سا ہم خود بھی. ہاں یہ بالکل یہ بالکل یار یہ اس میں اگر تو دیکھنا کہ آپ کو رائٹ اوے جب کبھی آپ کسی ایکس وائی زی سے ملتے ہو آپ کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے اندر یار یہ دوست ہے کہ یار یہ دوست ہے. میں نے تو ویسے نارملی نوٹ کیا کہ جو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ آپ اپنے دوست میں بھی کہیں نہ کہیں ڈھونڈ رہے ہوتے تو وہ آپ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو نا وہ ایک فیلنگ آ جاتی ہے. اگر آپ 2 نمبر شخص ہو نا تو آپ کو آٹومیٹکلی اگر آپ اچھا مطلب ایک اچھی وائب آپ خود کیری کرتے ہو تو آپ کو صاف ہے تو آپ کو ایک سامنے والے بندے کی بھی وہی بندہ اٹریکٹ کرے گا. لیکن کمنگ بیک ٹو یو نو دا اوریجنل ٹاپک اقبال پہ جو ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ پاکستان میں جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں بڑا ایک یو نو ڈائلما ہے کہ آپ پاکستان میں لوگ اپنی گٹ فیلنگ کو چھوڑ کے ایکس وائی زی کے پاس چلے جائیں گے کہ جی تسی دسو سانو یہ کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں. مجھے بتائیں کیوں وہ کیونکہ وہ اب ہوتا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایکس وائی زی کے پاس آپ چلے جائیں نا اگر تو وہ بندے کے پاس ایکسپیرینس ہے تو پھر تو اٹ میک سینس کہ یار وہ اپنا ایکسپیرینس سے بتا رہا ہے کہ بھائی بیسکلی آپ یہ ڈرتے ہیں. نو وہ آپ کی گٹ فیلنگ اس لیے لیتے ہیں کہ یار یہ 4 جگہ پہ سکسیسفل رہا ہے, یہ جو سکسیسفل ہو وہ اگر آپ اس کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو دیٹ میک سینس. لیکن آپ سیکھنے کی بات گٹ فیلنگ کے لیے جا رہے ہو. میں آپ کی بات سے ایگری کروں, لیکن کتنے بزنس مین دیکھا ہوں جنہوں نے اپنے ہی بزنس مین اپنے ماڈل کو دوسرے کو بتایا کہ یہ کام کرو اور فیل ہو گئے کیونکہ اس کے لیے خدا نے شاید ہو سکتا ہے اس کے لیے تو وہ بزنس بنایا ہو, ایکس وائی زی کے لیے تو شاید بنایا ہی نہ ہو. گٹ فیلنگز ہے وہ آپ نے خود کنیکٹ کرنی ہے ایگزیکٹلی بھی کام. ہاں وہ آپ کو آپ ضرور آپ نے بات کی کہ یار میرے پاس ایک اچھا کوچ نہیں تھا, رائٹ. بالکل. تجھے اچھا کوچ کون بنا تجھے اچھا کوچ کیسا چاہیے؟ تجھے اچھا کوچ کوئی یہ نہیں کہ میری شکل میں چاہیے یا کوئی ایک ایکس وائی زی کی شکل میں چاہیے, یا تجھے آج میں دے دیتا ہوں کہ یار مسٹر علی آغا تو جا یہ ٹاپ کا
ایک بندہ ہے جو مینٹورنگ کرتے جو گائیڈ کرتے چلو ایکیڈیمکلی یہ بندہ ٹاپ کا ہے, یہ تیرا کوچ بن جاتا ہے, تو اس کی کوچنگ میں نہیں آ سکتا کیونکہ تیری ایک ڈفرینٹ سائیکی ہے, تجھے تیری طرح کا ہی بندہ ایک کوچ کر سکتا ہے نا. یو ٹولڈ می ا فٹ بال یہ پلیئر, بھائی جو کیا فٹ بال پلیئر تھے, 5 کوچز نے ریٹ کیا, 6 کوچ نے اس کو ایسا ٹائم کیا کہ وہ سالے تھا کہ سالے لیورپول والا. ہاں تو وہی بات ہے کہ اگر تجھے تیرے جیسا کوچ مل جائے گا جو تجھے اس کو پتا ہے کہ یار اس کی میرے جیسے کو ہینڈل کرنا جانا, یہ انرجی کس جگہ پوڈکاسٹ جو سیٹ آگا مائک تھوڑا یوں کر, اینڈ آئی ڈیڈ کاز آئی نو یو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. میں نے کہا تھا ہاں یو ڈیڈ مائک رانگ, ٹھیک ہے, یو سیٹ آگا مائک ٹھیک کر, تو مطلب دس از ہوٹ یو ڈی بی یو ڈائریکٹر آن پوسٹ کہ آگا دا کیمراز آر رائٹ, آگا مائک آر ورکنگ, ہیو اے ٹیپ آن اٹ. تو یہ ٹیپ کیوں ہوا, کیونکہ یو نو اٹ. تو کسی گٹ فیلنگ وغیرہ وہ جاننی چاہیے, دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ اپنی گٹ فیلنگ کو اگنور کر رہے ہیں تو جو سکسیس اور فیلئر ہے وہ اے بی سی ڈی ہے, آپ کا تو اپنا کچھ بھی پاس کر دے آگے یار, پلاؤں گا لائے گا کیا لائے گا یار. تو اٹ از, اور ہماری جنریشن میں بہت ساری چیزیں ہیں. آگا تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. اور اس کے بعد کھانا ہے نا خان صاحب, تجھے ابھی تو میں نے ڈونٹس کھلائے ہیں یار, وہ 4 ڈونٹ تھے, چاروں تو کھا گیا, بھائی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو. نہیں خان صاحب ڈونٹ پڑا, اچھا پڑا ہوا بھائی کے لیے. اینی وے چل تجھے ابھی برگر شرگر کھلاتے ہیں, جو بھی بلیک وڈ بی سویس مشروم ہو یا وہ والا دوسرے والا سن آف کوئی بھی کھاتے تھے. ٹھیک ہے یار, آگے سو مچ حمزہ یار, تھینک یو سو مچ فار یو نو گیونگ اس یور ویری اسپیشل ٹائم. او نہیں یار, آنر کہ آپ نے بلایا, اور it's a very nice setup and I'm impressed and you're doing a great job. Thank you so much yaar, اور hopefully آپ people will listen to you. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. لے سر, thank you so much, شکریہ. Take care. بس Best of luck. نہیں وہی کر دے, چلو تیری خاطر. Okay.